صفحہ نمبر 6 رکوع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اہدنا المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے ہماری اس دعا کو شرف قبولیت بخشا. فرمایا تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو تو میں تمہارے لیے کیا دیتا ہوں؟ ہدایت نامہ. یہ ہدایت نامہ قرآن کریم ہے. ذالک لا ریب فیہ. اس ہدایت نامہ کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہ بن گئے. ایک ماننے والوں کا جنہوں نے دل سے بھی مانا اور زبان سے بھی اقرار کیا. دوسرا گروہ وہ جس نے دل سے بھی انکار کیا اور زبان سے بھی انکار کیا. اور تیسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے دل سے تو تسلیم نہیں کیا لیکن زبان سے اقرار کیا. تو سورہ کے ابتدائی 2 رکوع میں یہ ان 3 گروہوں کا ذکر. تیسرا رکوع جب شروع ہوا تو ہم نے بتلایا تھا کہ یہ جو ہدایت نامہ ہے قرآن کریم ہے یہ کن تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں 4 قسم کے مضامین عمومی طور پر بیان ہوں گے اور 6 قسم کے عمومی طور پر بیان ہوں گے اور ان میں 3 پھر بہت خاص ہیں. ان میں ایک توحید، دوسرے نمبر پر رسالت اور تیسرے نمبر پر قیامت. اس کے ساتھ ساتھ احکامات کا بیان بھی ہوگا. کہیں اللہ تعالیٰ ماننے والوں کے حالات بیان فرمائیں گے اور کہیں نہ ماننے والوں کے احوال کا بیان ہوگا. تو یہ جو تیسرا رکوع ہے یہ اس قسم کے مضامین کے اوپر مشتمل ہے. اور ربک للملائکہ یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کا ذکر فرمایا. مثلا ہم نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، پانی کو، پھل بنائے، اور پھر آخر میں تو فرمایا هو الذی خلق لکم ما جميعا. زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ہم نے بنائی.
تو یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ مادی نعمتیں ہیں. اب اللہ رب العالمین ایک روحانی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ روحانی نعمت جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی، اور وہ نعمت روحانی نعمت ہے علم کی. کون سی نعمت ہے؟ علم. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا اور اسے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا. تو کس نعمت کی بنیاد پر؟ وہ علم والی نعمت ہے. تو گویا کہ تمام نعمتوں میں، ایمان کے بعد تمام نعمتوں میں سب سے بہترین اگر کوئی نعمت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ علم. لیکن علم بھی عام علم نہیں، اس کے ساتھ ایک قید لگانی پڑے گی. وہ کون سی؟ علم نافع. جی، قرآن و سنت کا علم نافع یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے. جب تک انسان کے پاس روشنی نہ ہو تو وہ راستے کو صحیح طور پر عبور نہیں کر سکتا ہے. چلے گا تو کسی گڑھے کے اندر گر جائے گا. ایسے ہی جب تک کسی انسان کے پاس قرآن و سنت علم نہیں ہوگا ضروریات دین کا، تو اس کے لیے اس دین کے راستے کے اوپر چلنا خاصا مشکل ہوگا، اور کسی بھی وقت وہ آدمی بھٹک سکتا ہے، بہک سکتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم نافع عطا فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس علم نافع کی برکت سے اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ علم کی ہے، علم نافع کی ہے. دیکھیں قرآن کریم کے اندر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے کئی دعائیں سکھلائی ہیں، اور یہ فرمایا کہ میرے پیغمبر مجھ سے یوں مانگو، اس طرح مانگو، یہ دعا کرو. لیکن کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے یوں کہو کہ اللہ یہ نعمت مجھے زیادہ مقدار میں عطا فرما دے. لیکن یہ علم والی ایک ایسی نعمت ہے، رب العالمین نے خود اپنے پیغمبر سے فرمایا میرے پیغمبر مجھ سے مانگو. کس طرح مانگو؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ. کہنے والے کون ہیں؟ رب العالمین. اور کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ جناب رحمت للعالمین سے، جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے عالم ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ علم کتنی قیمتی نعمت ہے. دیکھیے یہ جو تعبیر بتلانے والے ہیں نا بزرگ، جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں، انہوں نے کچھ اصول بتلائے ہیں. مثلا یہ کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر پانی دیکھے تو اگر صاف پانی تو یہ اشارہ ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی. اگر وہ گندا پانی دیکھتا ہے تو اس میں یہ ہے اشارہ ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانی آئے گی. یہ خواب کی تعبیر بتلانے والے حضرات بتلاتے ہیں. اچھا، اگر کوئی انسان دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے، پلا رہا ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائیں گے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو میں نے اس کو خوب سیر ہو کر کے پیا. تو جب مجھ سے بچ گیا تو میں نے باقی بچا ہوا جو دودھ تھا، باقی دودھ بچا ہوا، وہ میں نے عمر فاروق کو دیا. اس نے پیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو فرمایا اس کی تعبیر ہے علوم نبوت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو علوم نبوت بہت زیادہ عطا فرمائے ہیں، تو میں نے یہی پیالہ کس کو دیا ہے؟ عمر فاروق کو. تو اللہ تعالیٰ نبوت والا علم عطا فرمائیں گے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ بہت سے موقعوں پر ایسا ہوا کہ عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یوں ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، یوں ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. انہوں نے مشورہ دیا اور رب العالمین نے وحی بھیج کر کے ان کی تائید فرمائی ہے. تو فرمایا اللہ نے میری موافقت فرمائی. چنانچہ ایک موقع پر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے، اگر ہم یہاں پر نماز پڑھیں تو کیسا اچھا ہو؟ پھر ہم حکم بھیجا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ازواج مطہرات یہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں ڈالتی، اس وقت پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، تو جب یہ نکلتی ہیں تو یہ گندے لوگ بھی ان کے چہروں پر نظر ڈالتے ہیں، اگر پردے کا حکم آ جائے نا تو بہت اچھا ہوگا، تو ہم اس قسم کی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً تائید فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو کہہ دو جب یہ نکلیں تو اپنے چہروں کے اوپر نقاب ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے دامن پکڑ لے گیا رسول اللہ یہ ایسا خبیث اور اس کی نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی منع نہیں کیا ہے، اور میرے اخلاق کریمانہ وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ یہ کروں، کیونکہ عبداللہ جو تھا نا عبداللہ ابن ابی رئیس یہ تو بہت خبیث تھا، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ سچا مسلمان تھا، بہت کھرا مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کی دلداری بھی رکھنا چاہتے تھے اور کچھ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاندان والوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسا آپ نے کیا۔ بہرحال آپ نے نماز جنازہ تو ان کی پڑھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تائید کس کی فرمایا؟ میرے فاروق کی فرمایا اے میرے پیغمبر آئندہ کبھی بھی ان خبیثوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر جا کر اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھو میرے فاروق کی تائید ہو رہی ہے۔ اور اچھا تو یہ خواب میں اگر مطلب یہ ہے کہ اگر دودھ انسان دیکھے تو یہ علم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور دودھ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نعمتیں کھائیں اور پھر اس کے برین فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے یہ زیادہ دے دے، لیکن جب دودھ پیتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت دے اور یہ دودھ والی نعمت ہمیں زیادہ عطا فرما دے۔ تو ایک علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اس میں مجھ سے زیادتی کی تم دعا کرو رب زدنی علما، اور ایک دودھ کے حوالے سے کہ خواب میں دیکھو تو یہ علم سے تعبیر ہے، علم کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس نعمت کے ملنے کے بعد بھی رحمت اللہ کہتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ علم والی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو دعا دی تو وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے خادم ہیں، عزیز ہے، اور اس نے بھی آپ کی بڑی خدمت کی، تو پیغمبر اسلام یہ دعا بھی تو دے سکتے تھے اللہ اس بچے کو باغوں کا مالک بنا دے، اس بچے کو فلاں چیز کا مالک بنا دے، لیکن نہیں، کیا دعا دی ہے؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہ، اے اللہ اس کو دین قرآن کا علم نصیب فرما اور دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اور پھر پیغمبر اسلام دیکھو ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دولت عطا فرما دے، مالدار کر دے، یہ کر دے، یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ رحمت للعالمین دعا کیا مانگتے تھے؟ 4 چیزوں کی دعا، اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ مجھے دولت سے مالا مال مت کر، مجھے علم سے مالا مال کر دے، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، مجھے حلم اور بردباری عطا فرما۔ آگے اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، اور مجھے عزت عطا فرما تقوی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ وجملنی بالعافیہ، اللہ مجھے ایسا مت بنا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو مجھ سے عبرت حاصل کریں، نہیں اللہ مجھے عافیت نصیب فرما دے، اللہ عافیت نصیب فرما۔ تو سب سے پہلے کیا دعا مانگی کہ مال و دولت نہیں، مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو علم بڑی نعمت ہے، تو علم ایک روشنی ہے، جب تک یہ روشنی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ راستے کے اوپر صحیح طور پر نہیں چل سکتے۔ علم ہو، عمل ہو، اخلاص ہو اور استقامت ہو، یہ 4 کامیابی کی ضمانت ہے۔ علم یہ روشنی ہے، اور عمل آپ چلیے اس راستے کے اوپر چل پڑے، پھر اخلاص بھی ہونا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہو؟ استقامت ہو کہ دین پر چل خاتمہ ہو جائے۔ یہ 4 شرطیں اور 4 صفات اس کے اندر ہوں گی، وہ شخص یقینی طور پر کامیاب ہوگا۔ تو بھئی پہلے ذکر تھا کون سی نعمتوں کا؟ مادی نعمتوں کا،
اب یہاں سے ایک روحانی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، جس روحانی نعمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوقیت بھی عطا فرمائی، مسجود ملائکہ بنایا اور اسے اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ تو اب یہ دیکھیے وَإِذْ قَالَ، اور تم یاد کرو اس وقت کو، یہ اس کا لفظ جانا تو اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے اذکرو، یاد کرو تم اس وقت کو، یعنی تصور کرو، اپنے تصور میں لاؤ وہ کیسا منظر ہوگا۔ اذ قال ربک، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ۔ فرشتوں سے کہا، یہ فرشت ملائکہ کا لفظ یہ الوقتن سے نکلا ہے۔ الوقتن کے معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانا، اور یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغام رسانی کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور ان میں چونکہ روحانیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اس لیے ان کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور لیکن چونکہ ہیں تو اللہ کی مخلوق، تو اس وجہ سے انسانیت کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھی بہت قریب ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ، تو اللہ رب العالمین سے فیض حاصل کرتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سنتے اور اس کے بعد جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کا اللہ سے بھی تعلق ہے اور مخلوق سے بھی تعلق ہے۔ انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفۃ، نائب۔ یہ نائب کس کا؟ اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نائب کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جو اصل ہوتا ہے نا وہ دنیا سے چلا جائے، تو پھر جو نائب ہوتا ہے کہ پروگرام کو چلاتا ہے، تو پھر اللہ کا نائب بننا الیاذ باللہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ختم ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے، اس کا یہ نظام تو چلتا رہے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ کا یہ معنی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو اصل ہے وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کا جو نائب ہو وہ اس کے پروگرام کو چلائے، نہیں، خلیفہ کا یہاں پر معنی یہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین اپنی اس مخلوق کو کچھ اختیارات دے دے، اور دینے کے بعد ہے کہ یہ خود ان اختیارات کے اوپر عمل کرتے ہوئے میری کتنی فرما برداری کرتے ہیں اور پھر میرے بندوں کو کتنا یہ دین کی طرف لاتے ہیں۔ خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خود بھی دین کے اوپر عمل کرے اور دوسروں کو بھی دین کے اوپر چلائے، یہ ہوتا ہے خلیفہ کا معنی۔ تو یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ خود کتنا دین کے اوپر چلیں گے اور دوسروں کو کتنا دین کے اوپر چلائیں گے، یہ ہے خلیفہ کا معنی۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، تجعل فیہا، کیا تو بنائے گے زمین کن کو جو فساد کریں گے اس میں، ویسفک الدماء، خون بہائیں گے۔ فساد فی الارض کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم نہ مانے جائے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کام کریں گے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے اس زمین کے اوپر یہ جنات رہتے تھے جی، اور جنات کا یہی کام تھا، مار دھاڑ، اللہ کی حکم عدولی، نافرمانی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو مار کر کے پہاڑوں میں جزیروں کا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو انہوں نے، فرشتوں نے انسانوں کو قیاس کیا جنوں کے اوپر، جس طرح جنوں نے فساد فی الارض کیا تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، تو اس بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا۔ اور یاد رکھیے یہ اعتراض کرنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ یہ حیرت کے انداز میں اس طرح کہا۔ قالوا، کہا انہوں نے، تجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس کے اندر اس کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون بہائیں گے، وَلَا، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں اس کو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ معنی ہے کہ تم صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے ہو کہ ان کے اندر شر کا مادہ پایا گیا ہے، لیکن ان کے اندر خیر کا مادہ بھی تو ہے نا، جن سے جو اللہ تعالیٰ اچھے کام لے گا ان کو تم نہیں جانتے ہو، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ دیکھیے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، ان کے اندر صرف خیر کا مادہ ہے، شر کا مادہ نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے ان کی جو عبادت ہے اللہ کے یہاں اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنا کہ انسانوں کی عبادت ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے،
تو پھر یہ انسان اس شر کے مادے کو دبا کر کے خیر کے مادے کو ابھارتے ہیں اور اس کو جا کر کے پھر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کی عبادت کو اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت ہے. علماء لکھتے ہیں انسان ایک سجدہ کرے اور فرشتے ہزار، انسان کا ایک سجدہ ان 1000 سجدوں کے اوپر بھاری ہے. اس کی آپ آسان سی مثال یہ دیکھیں، ایک نابینا ہے، وہ کہتا ہے جناب میرا بڑا کمال ہے. پوچھا گیا کیا کمال؟ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، کبھی فلم نہیں دیکھی. کون کہہ رہا ہے؟ نابینا. بھئی تو دیکھ سکتے نہیں ہیں، لیکن ایک بینا آدمی اگر یوں کہے کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی کسی غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہیں ڈالی ہے، کمال تو اس کا ہے کہ جو آدمی کوئی گناہ کر سکے اور پھر خدا کے خوف کی وجہ سے نہ کرے، یہ ہے کمال. اور نابینا آدمی وہ تو کسی غیر محرم کو دیکھ جی وہ تو کسی چیز پر نظر ڈال سکتا نہیں، وہ کہتا ہے میں یہ گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ گناہ سے بچیں گے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، یہ کوئی زیادہ کمال کی بات نہیں ہے. زیادہ کمال انسانوں کا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے. تو شر کا مادہ ان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے شر کو دبا کر کے خیر کے پہلو کو جا کر کے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ بہت بڑا، اس لیے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں اس کو جو تم نہیں جانتے ہو. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا دوسرے موقع پر فرشتوں کو پھر دکھاتے ہیں. یہ مشکات شریف میں حدیث آتی ہے. یہ جتنی یہ مثلا یہ آپ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے نا، تو اس کو ہمارا ایمان ہے. میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن ہمارے پیغمبر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس مجلس کو چاروں طرف سے رحمت کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. جب یہ مجلس برخاست ہوگی تو یہ فرشتے جائیں گے آسمانوں کے اوپر، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے، پوچھیں گے تم کہاں تھے، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ وہ ایک مسجد کے اندر قرآن پاک کی درس ہو رہا تھا، کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھا رہے تھے، اور جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ سب کہتے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اور جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ سب کہتے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما. تو اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے پھر فرماتے ہیں کیا انہوں نے سب کچھ جانتے ہیں؟ میں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر پتہ نہیں ان کی تڑپ کا کیا. فرمایا اچھا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں، اگر جہنم کو دیکھ لیتے پھر پتہ نہیں کس طرح اس سے پناہ طلب کرتے. تو جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی پناہ طلب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سارا کیوں ان کو دکھا رہے ہیں. تم تو کہتے تھے کہ یہ فساد مچائیں گے، اور ادھر تم دیکھو کہ مجھے دیکھے بغیر ہی مجھ سے کیسا ڈر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا تم نے دیکھ لیا نا وہ کیسے لوگ ہیں، تم تو پہلے اعتراض کرتے تھے، اب دیکھو کیسے ہیں. فرمایا اب سن لو، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے. یہ فرشتوں کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے، انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. وعلم آدم الاسماء، اور آدم علیہ السلام کو سکھائے ساری نام، یعنی سب چیزوں کے نام. اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں ان کے نام سکھلائے. ثم عرضهم، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فقال، فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو تم ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو تم سچے. فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے، آدم علیہ السلام کو سکھلائے، لیکن آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے صلاحیت رخص کر لیے، اور فرشتوں کا چونکہ ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑنا تھا. دیگچی کیا ہوتی ہے، چمچہ کیا ہوتا ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، یہ موٹی موٹی سی چیزیں، تو فرشتوں کا ان چیزوں سے واسطہ کوئی نہیں، اس وجہ سے وہ اخذ نہ کر سکے. فقال، فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو تم ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم اگر ہو تم سچے. قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے بجز اس کے جس کا جو تو نے ہمیں دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے جاننے والا، الحکیم حکمت والا. اللہ فرماتے اب نہیں دے سکے، اب سنو. قال، فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دے تو ان کو بھی اسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی. فلما انبأہم، جب خبر دی ان کو بھی اسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، تو قال، اللہ نے فرمایا لم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وعلم، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ آدم علیہ السلام کو جو عظمت ملی تو کس کی وجہ سے؟ علم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے ان میں زیادہ کثرت کے ساتھ علم نافع کی دعائیں مانگتے تھے. تو انسان کو جہاں ہم اور چیزیں مانگتے ہیں تو علم نافع کی ضرور دعا مانگا کرو. علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کو عمل کا راستہ بتلائے. سیکھا تھوڑا سا، اس کے بعد فوراً عمل کی توفیق ہو جائے، اس کو علم نافع کہا جاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو علم نفع نہ دے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن قلب لا یخشع، اللہ تیرا خوف نہ ہو میں اس دل سے پناہ چاہتا ہوں. ومن دعاء لا یستجاب، اور ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر علم نافع مانگنا چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. اب مجھے چند الفاظ کا ترجمہ بتا دو. الدماغ کون سے لفظ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دماغ کا خون. کون سے لفظ کی جمع ہے یہ؟ دم کی. الاسماء کا کیا ترجمہ ہے؟ نام. یہ کون سے لفظ کی جمع ہے؟ اسم. اچھا یہ بتائیے انکا انت العلیم الحکیم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک تو ہی، بے شک تو جاننے والا حکمت والا، یہ ترجمہ کریں گے. بے شک تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہی کا ترجمہ یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں آپ؟ کاف اور تم. کاف کا معنی بھی تو ہے، انتا کا معنی بھی تو. جب دونوں جمع ہو جائیں تو پھر ترجمہ کرتے ہیں تو ہی. وما کنتم تکتمون، بتائیے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جو تم چھپائے کہ ہم الخاسرون کا کیا ترجمہ ہے؟ یہی ہے نقصان اٹھانے والے. 7 سماوات کا کیا ترجمہ ہے؟ 7. ثم الیہ ترجعون کا ترجمہ بتائیے. طغیان کا کیا ترجمہ ہے؟ علیم کا کیا ترجمہ ہے؟ دردناک. برقن کا کیا ترجمہ ہے؟ رعدن کا کیا ترجمہ ہے؟ کڑک. ٹھیک ہے. والحجارہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وقود کا کیا ترجمہ ہے؟ کا کیا ترجمہ ہے؟ اندادن شریک. کون سے لفظ کی جمع ہے؟ ندر کی. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم خبر دے تو ان کو باسماء ان چیزوں کے ناموں کی. قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئ امر کا صیغہ ہے، خبر دے تو ان کو، بتلا تو ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. خبر دے تو ان کو اسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. فلما پس جب، فا کا معنی پس، لما کا معنی جب، پس جب، انبأہم خبر دی آدم علیہ السلام نے ہم ان فرشتوں کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. فلما انبأ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے.
پس جب خبر دی ان فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی، تو قال فرمایا رب تعالی نے أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا نہیں کہا میں نے تم سے، أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ حمزہ کا معنی کیا، لم کا معنی نہیں کہا میں نے تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو۔ قال فرمایا الم اقل لکم کیا نہیں کہا میں نے تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، سماوات والارض آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے تھے۔ قال فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دے تو ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی، فلما پس جب انبأہم خبر دی ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی، تو قال فرمایا الم اقل لکم کیا نہیں کہا میں نے تم سے، علم حمزہ کا معنی کیا، لم کا معنی اقل کا معنی کہا میں نے، کیا نہیں کہا میں نے، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دے تو ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی، فلما پس جب انبأہم خبر دی آدم علیہ السلام نے، ہم ان کو، تو انبأ ماضی کا صیغہ ہے، پس جب خبر دی ہم ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ کے ناموں کی، قال تو فرمایا اللہ تعالی نے، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تک جس کو تم چھپاتے ہو۔ اب رکوع سے ترجمہ سنو۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا تیرے رب نے، یاد کرو تم اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً نائب۔ قالو کہا انہوں نے، اتجعل فیہا کیا تو زمین میں اس کو، یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن نسبح حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک اور تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونقدس لک اور تیری ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال فرمایا انی اعلم بے شک ہوں، ما لا تعلمون اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے ہو، وعلم اور سکھلائے،
آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا نام سب کے سب، ثم عرضهم پھر پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، فقالا تو پس فرمایا انبئونی خبر دو تم مجھے ما ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ قالو کہا انہوں نے سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے کوئی علم ہمیں، الا ما علمتنا مگر وہی جس کی تو نے ہمیں تعلیم دی، مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھلایا۔ انک انت الحکیم بے شک تو ہی ہے العلیم جاننے والا، الحکیم حکمت والا۔ قال فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دے تو ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما پس جب انبأہم خبر دی ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جس کو تم چھپاتے تھے۔ ذرا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم نہیں پڑھنا، انبأہم باسمائہم قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال ألم أقل لكم إني غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما أنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
الیہ ترجعون کا کیا ترجمہ ہے؟ ان کنتم صادقین کا کیا ترجمہ ہے؟ انک انت العلیم الحکیم کا کیا ترجمہ ہے؟ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فلما انبأهم بأسماء پس جب خبر دی ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، یا آدم انبئهم بأسمائهم، خبر دے تو ان کو ان چیزوں کے ناموں کی۔ آگے فلما انبأهم بأسمائهم کیا ترجمہ ہے؟ ان چیزوں کے قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے کون سی آیت کا شاباش، مجھے خبر دو تم ان چیزوں کے ناموں کی، اگر ہو تم سچے، اور وہ بہائیں گے خون، میں بے شک میں جانتا ہوں اس کو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اچھا جی، اچھا یہ بتائیے اونی باسماء ہؤلاء اور انبئهم باسمائهم، ان دونوں کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، خبر دو تم مجھ کو ان چیزوں کے ناموں کی، اور انبی یہ بھی امر کا صیغہ ہے لیکن واحد کا، خبر دے تو مجھ کو، خبر دے تو ان کو بھی اسمائہم ان چیزوں کے ناموں کے۔ کلہا کا کیا ترجمہ ہے؟ سب کے سب، ہاں نام سب کے سب، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ بتائیے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ دُونَ فِي الْأَرْضِ بعوضۃً کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا ازواج مطہرہ کا کیا ترجمہ ہے؟ متشابہن کا کیا ترجمہ ہے؟ ملتے جلتے۔ وبشر الذین آمنوا کا کیا ترجمہ ہے؟ جی۔ وادعوا شہداءکم کا کیا ترجمہ ہے؟ مطلب شہداء کون سے لفظ کی جمع ہے؟ شہید کی۔ اچھا لا یبصرون کا کیا ترجمہ ہے؟ لا یبصرون، لا یبصرون۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وترکہم فی ظلمات لعلکم تتقون، تاکہ تم جاؤ۔ اندادن کون سے لفظ کی جمع ہے؟ ندن کی۔ ولن تفعلوا کا کیا ترجمہ ہے؟ ولن تفعلوا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اصابع کا کیا ترجمہ ہے؟ انگلیاں۔ آذان کا کیا ترجمہ ہے؟ صیب کا کیا ترجمہ ہے؟ او کا صیب میں صیب،
نہیں، صرف اسی لفظ کا ترجمہ. صیب کا کیا ترجمہ؟ بارش. صیب کا ترجمہ بارش. اچھا، ابصار کا کیا ترجمہ ہے؟ ابصار آنکھیں. البرق کا کیا ترجمہ ہے؟ بجلی. مشو کا کیا ترجمہ ہے؟ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. سمن کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں، اب ایک لفظ رہ گیا، بہرے. طغیان کا کیا ترجمہ ہے؟ انا معکم میں یہ بتاؤ ساتھ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ ماں کا. شاباش. ٹھیک ہے. اور جب وہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ، کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ صفحا کون سے لفظ کی جمع ہے؟ سفیہن کی. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اب یہ چونکہ بنیاد ہے، اگر آپ کی بنیاد ہے تو آگے بڑی آسانی ہو جائے گی، اور اگر یہ کمزور رہ گئی تو پھر آگے کمزوری چلے گی. اس لیے دیکھو، ایک ایک آیت کا ترجمہ میں بار بار دہراتا ہوں کئی مرتبہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے. تو اس لیے یہ ابھی تھوڑا سا ہوا ہے، اس کو بار بار آپ دہرائیں گے اور ایک ایک لفظ پر غور کریں گے. انشاءاللہ یہ ایک بار اگر آپ نے سمجھ کر کے پڑھ لیا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے لیے تقریباً 60% ترجمہ آسان ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ تلاوت بھی آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمے میں غور کریں گے، تو تلاوت بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی اور ترجمہ بھی بڑا آسان ہو جائے گا. اس لیے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے. الحمدللہ.